گھر کا ایک تو ماحول اس میں کافی ایک رول پلے کرتا ہے۔ میرے امی ابو کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو جب میں 8 سال کی ہوئی تو بابا نے تعلیم و تربیت مجھے لگوا کے دیا میگزین، تو اسے پڑھ کے اس کو مجھے لکھنے کا شوق ہوا، اس کی کہانیاں پڑھ کے۔ 2014 میں نے اپنا پہلا آرٹیکل لکھا، تب میں 8th کلاس میں تھی۔ پہلے آرٹیکل کی موٹیویشن اس طرح ملی کہ میرے دادا جی جب میں بہت چھوٹی تھی، اسکول بھی نہیں جایا کرتی تھی، تب وہ مجھے کہانی سنایا کرتے تھے، انہوں نے مائگریشن کیسے کی، کس طرح وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ آرٹیکل لکھا تھا تب ٹیررزم بہت عروج پہ تھی، دہشت گردی بہت عروج پہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا امیج بہت خراب ہو رہا تھا، تو ہم سب یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم سب کو چینج چاہیے۔ تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میں اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہوں ایز اے یوتھ، اور اپنا ایک اوپینین پیش کر سکتی ہوں، یوتھ کو پریزنٹ کر سکتی ہوں، تو اس طرح میں آرٹیکل رائٹنگ کی طرف آئی۔ السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی کم عمر میں لکھنے کا آغاز کیا۔ پہلے انہوں نے ڈائری لکھی، پھر اپنے والدین اور نانا اور دادا سے اچھی کہانیاں سنی، جن سے ان کا لکھنے کی طرف انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا اور ایک وقت آیا جب ان کے آرٹیکلز نوائے وقت اخبار میں بھی چھپنا شروع ہو گئے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا اور ایک اچھے رائٹر میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ سکینہ اظہر صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میم سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کالمز لکھے، یہ لکھنے کی طرف آپ اتنی کم عمر میں کیسے اور کیوں آئیں؟ دیکھیے، گھر کا ایک تو ماحول اس میں کافی ایک رول پلے کرتا ہے۔ میرے امی ابو کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو بچپن سے ہی میں نے انہیں کتابیں پڑھتے دیکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ میں سمیع اللہ قریشی صاحب کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ میرے والد صاحب کے پرنسپل ہیں، وہ اسکول کے پرنسپل رہے ہیں وہاں۔ انہوں نے جب وہ ہمارے گھر تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ جب بیٹی اردو پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے ایک اردو کا میگزین لگوا کے دیا جائے۔ تو جب میں 8 سال کی ہوئی تو بابا نے تعلیم و تربیت مجھے لگوا کے دیا میگزین، تو اسے پڑھ کے اس کو مجھے لکھنے کا شوق ہوا، اس کی کہانیاں پڑھ کے۔ اس کے علاوہ مجھے بابا نے کچھ ڈائریز لکھ کے دی تھی، وہ بالکل ایسی جیسے آپ بچوں کے پاس اسکول میں ہوتی ہیں، آٹوگرافس کے لیے انہیں اسٹیکرز لگائے ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں کوئی میرا دن اچھا گزرا ہو، کوئی اچھا واقعہ ہوا ہو، تو میں وہ اس پہ لکھا کرتی تھی۔ تو ادھر لکھنے سے مجھے یہ شوق پیدا ہوا کہ رائٹنگ کے ذریعے سے آپ اپنے ایموشنس کو کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں، اپنے اوپینینس کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو پہلا آرٹیکل تھا اس کا ڈرافٹ بھی میں نے اسی ڈائری پہ بنایا تھا، وہ جو چھوٹی سی ہوتی ہے جس پہ میں اپنے واقعات وغیرہ یہ ساری چیزیں لکھا کرتی تھی۔ آپ نے اپنا پہلا کالم کس عمر میں لکھا تھا؟ 2014 میں نے اپنا پہلا آرٹیکل لکھا، تب میں 8th کلاس میں تھی اور 14 سال کی تھی۔ تو پہلے آرٹیکل کی موٹیویشن اس طرح ملی کہ میرے دادا جی جب میں بہت چھوٹی تھی، اسکول بھی نہیں جایا کرتی تھی، تب وہ مجھے کہانی سنایا کرتے تھے، انہوں نے مائگریشن کیسے کی، کس طرح وہ پاکستان ہجرت کر کے آئے، تو وہ ساری اسٹرگل ہمیں بتایا کرتے تھے، کتنی مشکلات کے ساتھ ہی ہم نے ملک حاصل کیا ہے۔ تو ادھر سے مجھے موٹیویشن ملی کہ میں کچھ لکھوں، اور میں اپنے نوجوان نسل کو، اپنے یوتھ کو بتاؤں کہ یہ ملک کتنی مشکل سے ملا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ آرٹیکل لکھا تھا تب ٹیررزم بہت عروج پہ تھی، دہشت گردی بہت عروج پہ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا امیج بہت خراب ہو رہا تھا، تو ہم سب یہ بات کیا کرتے تھے کہ ہم سب کو چینج چاہیے۔ تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ میں اپنا کیا رول پلے کر سکتی ہوں ایز اے یوتھ، کوئی معمولی سی چینج لانے کے لیے بھی اپنا رول کیا پلے کر سکتی ہوں پاکستان کی امیج بہتر کرنے کے لیے۔ تو تب مجھے لگا کہ رائٹنگ ایک ایسا ٹول ہے جسے میں استعمال کر سکتی ہوں زیادہ آڈینس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی، اور اپنا ایک اوپینین پیش کر سکتی ہوں، یوتھ کو پریزنٹ کر سکتی ہوں۔ تو اس طرح میں آرٹیکل رائٹنگ کی طرف آئی اور پہلا آرٹیکل۔ جب آپ نے گھر میں پہلی بار بتایا کہ آپ رائٹر بننا چاہتی ہیں، آپ کے تو گھر میں ماحول بھی تھوڑا سا اسی قسم کا تھا، تو انہوں نے آپ کو کہا نہیں کہ بیٹا آپ انجینئرنگ کی طرف جائیں، میڈیکل کی طرف جائیں یا کچھ اور کریں؟ انہوں نے کیسے آپ کو سپورٹ کیا؟ میں نے FSc میں پری انجینئرنگ ہی کی ہوئی ہے اور میرے مارکس بھی اچھے آ گئے تھے، لیکن تب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ نہیں ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں، میں انجینئر نہیں بننا چاہتی ہوں۔ بلا شبہ بہت اچھی فیلڈ ہے لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتی ہوں۔ تو تب میں نے جب بابا سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی تلاش کریں، آپ خود دیکھو کہ آپ کیا بننا چاہتی ہو، آپ کرنا کیا چاہتی ہو، گول کیا ہے آپ کا۔ تو تب میں نے انہیں کہا کہ میں لٹریچر کرنا چاہتی ہوں، میں لٹریچر کی طرف جانا چاہتی ہوں، میں لکھنا چاہتی ہوں۔
تو تب میری فیملی نے, بابا ماما نے, انہوں نے مجھے بالکل سپورٹ کیا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہو آپ کانفیڈنس رکھو اپنے آپ پہ, ہمیں آپ پہ یقین ہے اور آپ یہ کر سکتے ہو. تو اس وجہ سے میں پھر لٹریچر کی طرف آئی اور پھر رائٹنگ کی طرف گئی. اچھا, آپ کے خیال میں وہ کون سی ایسی غلطی ہے جو زیادہ تر رائٹر جب وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, مطلب وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم نے کس طرح سے لکھنا ہے, آرٹیکل کو کس طرح مینیج کرنا ہے, اس کے فلو کو کس طرح مینٹین کرنا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ جب آپ آرٹیکل لکھنے لگیں تو آپ اپنے آپ سے 2 سوال کریں. آپ یہی ٹاپک کیوں چوز کرنا چاہتے ہیں, آپ اسی ٹاپک کے بارے میں کیوں لکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ایک ریزن, آپ نے ایک یہ سلیکٹ کر لیا کہ آپ یہ ٹاپک یہ لکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ نے ریزن دیکھ لی کہ آپ یہ کیوں لکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد اپنا آپ ایک فلو چارٹ بنائیں, اس پہ آپ اپنے پوائنٹس جمع کریں کہ میں اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ میری ورڈ لمٹ ہے تو میں ان پوائنٹس کو اسپیسیفائی کروں گا. دوسری بات یہ کہ جو عموماً ہم یعنی کہ لکھتے وقت غلطی کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسا اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں جو پاپولر اوپینین ہے, جو ہر ایک کو پتہ ہے. آپ کی آڈینس, آپ کے ریڈرز یہ نہیں چاہتے, ریڈرز ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو چاہتے ہیں, وہ آپ کا اوپینین چاہتے ہیں. اور ہماری مس عائشہ خالد جنہوں نے مجھے اس سیمسٹر میں پڑھایا پنجاب یونیورسٹی میں, وہ کہا کرتی ہیں کہ آپ رائٹنگ کرتے وقت کم از کم اپنے آپ سے لویل ہوں, آپ جو لکھ رہے ہیں اس بات پہ اسٹینڈ لے سکیں, آپ حق پر ہوں, آپ کو پتہ ہو کہ میں جو کہہ رہی ہوں میں خود بھی اس بات پہ مائل ہوں. تو ہم جو لکھ رہے ہیں ہمیں وہ آنیسٹ ایک اوپینین پیش کرنا چاہیے. دوسرا ایک پاپولر اوپینین نہ ہو جو آپ ہر جگہ سنتے ہیں, ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہو اور وہ فیکٹس ہوں اس میں. اچھا, آپ اب تک دہشت گردی کے علاوہ اور کن موضوعات پہ لکھ چکی ہیں؟ جب میں نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا میری موٹیویشن سب سے پہلے, جیسے میں نے بتایا کہ دادا جی کی باتیں سنا کرتی تھی, تو پاکستان کی پازیٹیو امیج پریزنٹ کرنا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے یوتھ پہ میرا فوکس تھا کہ ایز اے یوتھ میں پریزنٹ کر سکوں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا چینج دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارا کیا پرسپیکٹیو ہے. تو اس وجہ سے میں نے یوتھ کے بارے میں لکھا, پاکستان کے بارے میں لکھا, یعنی کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں لکھا. کرنٹ ایشوز پہ میں نے اپنا ایک اوپینین دینے کی کوشش کی کہ فیکٹس کو پریزنٹ کریں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں فکشن بہت پائی جاتی ہے. تو ہم اس میں سے جو اس کرنٹ افیئر کے بارے میں جو بھی ایشو ہے اس کے بارے میں اپنے فیکٹس پریزنٹ کر سکیں. اور میں نے سیاحت کے بارے میں بھی لکھا, پاکستان کی ٹورزم کے بارے میں بھی. تو زیادہ فوکس ہیومینٹی پہ, انسانیت کی بہتری کے لیے ہم یوتھ کیا کر سکتے ہیں, پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے, تو اسی پہ میں نے زیادہ فوکس. اچھا, آپ نے پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بھی کچھ لکھا ہے کہ جب یہ پارٹیشن ہوئی اور ہم پاکستان آئے تو وہ تب کیا صورتحال تھی؟ ہاں جی, میں نے اپنے پہلے آرٹیکل میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے پاکستان حاصل کیسے کیا. اس کو بتانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ یوتھ آج کل موسٹلی انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ہم نے ملک کیسے حاصل کیا, کتنی مشکلوں سے حاصل کیا. اس کے پیچھے ایک گول ہے جو ہم نے اچیو کرنا ہے. تو اس میں نے قربانیوں کا ذکر کیا, جس طرح میں نے کہانیاں سنی تھی, پھر سرچ کیا کچھ تحریک آزادی کے بارے میں, اس کو پریزنٹ کیا تاکہ ہماری یوتھ جان سکے کہ یہ اس کے لیے ہم نے کچھ کام کرنا ہے, اپنا ایک رول پلے ہمیں کرنا چاہیے, اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو آن کرنا چاہیے. اچھا, اس سارے سفر میں پیرنٹس کے علاوہ اور گھر والوں کے علاوہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور کہا کہ نہیں آپ یہ کریں اور ضرور کریں؟ یہاں پہ میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی انیس انصاری صاحب کا, بہت اچھے رائٹر ہیں وہ. جب میرا پہلا آرٹیکل آیا وہ میرے گھر تشریف لائے, انہوں نے مجھے پین دیا, ایک ڈائری دی, جس سے مجھے بہت موٹیویشن ملی کہ آپ یہ آگے کر سکتے ہیں اور آپ ایک بڑی رائٹر بنیں گی. ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب اس میں شامل ہیں اور میرے اساتذہ شامل ہیں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے دوست شامل ہیں جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کرتے رہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں, آپ اس چیز کو لے کے آگے بڑھیں, آپ کا گول بڑھے, آپ اسے اچیو کریں گے. اچھا, ہر انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے مائنڈ میں ایک ویژن ہوتا ہے, وہ کچھ سوچ کے کرتا ہے. آپ کے مائنڈ میں ان آرٹیکلس کو لے کے کیا ویژن ہے, آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کا ہم ایک ایسا امیج پریزنٹ کر سکے جو ریئلسٹک ہو اور پازیٹیو ہو. میں چاہتی ہوں کہ اپنے آرٹیکلس کے ذریعے ہم اپنے پاکستان کے امیج کے ساتھ ساتھ فیکٹس کو پریزنٹ کر سکیں, اپنے ہسٹری, کلچر اور آئیڈینٹی کو پہچان سکیں کہ ہم کون ہیں, ہم کیا ہے اور ہم آگے کیا چاہتے ہیں. اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے آگے اپنے گول سیٹ کر سکیں. میں چاہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ہم ایک ایز اے نیشن بن کے سوچیں, ہم سوچیں جو ہم قدم اٹھانے لگیں اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ جائے گا, دوسروں پہ کیا امپیکٹ جاتا ہے, انسانیت پہ کیا امپیکٹ جاتا ہے. تو ایز اے نیشن بن کے سوچیں اور اسی پرسپیکٹیو کے ساتھ میں لکھتی ہوں. اچھا, آپ کے فیوچر میں کیا گولز ہیں, کیا آپ رائٹنگ کو ہی پرسو کرنا چاہتی ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتی ہیں؟
میں چاہتی ہوں کہ رائٹنگ کو میں ایز اے ٹول یوز کروں پاکستان کی امیج ایک پازیٹیو پریزنٹ کرنے کے لیے، اور یوتھ کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس کچھ گولز ہیں، اور یہ جو آپ کا ٹائم فریم ہے 20 to 25 ایئرز جو اب ہماری ایج ہوتی ہے، یہ بہت اسپیشل، آپ اس میں کچھ اچیو کر سکتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں میں آگے جا کر بھی اپنے فیوچر میں بھی رائٹنگ کو ایز اے ٹول یوز کر سکوں ہیومینٹی کی بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے، اور پاکستان کی ایک اچھی امیج پریزنٹ کرنے کے لیے. اچھا، ایک اچھا آرٹیکل لکھنے میں کم سے کم کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کتنا براڈ ہے اور وہ کس چیز کے بارے میں آپ کا ٹاپک ہے کیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ کو چند جملے جو شروع کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، وہ جیسے قاسم علی شاہ صاحب بھی کہتے ہیں فرسٹ اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے. جو فرسٹ سینٹینسز آپ نے لکھنے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی آپ کو فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا لکھوں کیا، آپ کے مائنڈ میں بہت خیالات ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے اسے آپ جملوں میں کیسے کنورٹ کریں. تو وہ جو چند شروع کے جملے ہیں وہ کافی ٹائم لیتے ہیں. آپ کو جب آپ ایک دفعہ شروع کرتے ہیں تو آپ کا فلو بن جاتا ہے. تو یہ ایک دن میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 2 سے 3 دن بھی لے سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کتنا براڈ ہے اور آپ کتنی وسیع طریقے سے آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں. میم، قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچرز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کی فاؤنڈیشن بھی ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ سب سے پہلے تو میں اس فاؤنڈیشن کا، اس پلیٹ فارم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یوتھ کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپینین پریزنٹ کریں، نئے ٹیلنٹ کو سامنے لا رہے ہیں، اور ایک پریکٹیکل اپروچ کے ذریعے نوجوان نسل کو اور سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کی لائف میننگ فل ہے، اس لائف کو آپ میننگ فل بنائیں. اور دوسرا میں کہتی ہوں کہ یوتھ کو قاسم علی شاہ صاحب یہ سوچنے پہ یعنی کہ زور دیتے ہیں کہ آپ کی لائف کا ایک پرپز ہے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ان کے لیکچرز یوتھ کو بھی بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور بہت شوق سے ہم سنتے ہیں. تو یہ ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس طرح کے لیکچر سنیں، موٹیویشن حاصل کریں. بہت بہت شکریہ سکینہ اظہر صاحبہ آپ کے وقت کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ انٹرویو جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور رائٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. اور ان کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اپنی ذات سے نکل کے قوم کے بارے میں سوچیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.